بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پوری روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے، نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نظر۔ پیارے دوستو، نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا جس کی پرورش اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش میں کس شرمناک طریقے سے ہوئی ہے، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش کروائی، اور پھر یہ ایک بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور جب نمرود نے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ لڑانے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی، اور ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو کس طرح عبرتناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نمرود بابل کا وہ حکمران تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 400 سال تک حکومت عطا کی۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود ایک ولد الزینہ بچہ تھا جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، یہ بتا کہ تو نے آج تک کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا؟ کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے جس کو میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گئے۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کو روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس شیر خوار بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک الموت علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت مالک الموت علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے
کہ یا رب العالمین تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو اس بچے کو بھی سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا اور اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور چہچہاتی رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا یہاں تک کہ اس کو اب ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش کا پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پوری روح زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ہمارا ملک الموت سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے اور اس نے میری نعمتوں کو بھلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ ناظرین، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو ناز و نخروں کے ساتھ پالا، اس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا اور لوگوں کی زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا تھا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا رہا تو یہاں پر وہ ظلم و ستم کرتا رہا۔ ناظرین، نمرود دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرودی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو دوبارہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اسی بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے توڑنے کا الزام ان کے بڑے خدا، ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اس سے اپنے بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، اور اسی وقت تمام نمرود اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو،
جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے، اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تمام نمرودین نمرود کے دربار میں جمع ہوئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا؟ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وسیع میدان کے اندر آگ لگائی گئی اور وہ آگ اتنے وسیع میدان کے اندر جلائی گئی تھی کہ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اسی طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے اور بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منزل دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہ کیا، اور آپ علیہ السلام مسلسل نمرود کو اور نمرودیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس طرح جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔
مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ نمرود چونکہ پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود نے پورے روئے زمین سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیار بھی جمع کیے۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی، تو نمرود 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجیں اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ چنانچہ جیسا ہی نمرود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، جن مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرودی فوج کا سارا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرح بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ وہ مخلوق ہے جس نے میری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود اب یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے کان میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اسی طرح مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا، اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ نمرود سر میں درد کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو دیواروں پر مارتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور یہ نمرود اپنی سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائیں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائے ہیں۔